ورنہ قیامت تک سلامت رہے گا۔ وہ جو ہے ہم سلام کہیں وہ سلامت رہے۔ تو جس کے لیے کائنات سجی، جس محمد مصطفیٰ کے لیے رب نے کائنات کی خوبصورتیاں بنائی، بتاؤ جنہیں وہ کہیں تجھ پہ سلامتی ہو، اللہ اس پہ کتنی سلامتیاں نازل فرماتا ہوگا۔ اس لیے اپنے ذوق کو دوبالا کرنے کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے آقا کی پاک بارگاہ میں سلام پڑھیے، شرمانا نہیں، شکنا نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان اور یقین اور عقیدہ یہ ہے، ہماری زبان جو لنگر کھاتی ہے یہ اپنی غذائی نہیں، محمد مصطفیٰ کی در کی غذائی ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، جس کی زبان مصطفیٰ کریم کا لنگر کھا کے بھی آقا کی ذات پہ درود و سلام نہ پڑے، ارے ایسی زبان کا کیا فائدہ؟ زبان وہی کام آئے گی جب بھی محمد کا نام آ جائے، جب اس پہ درود و سلام آ جائے وہی زبان کام آئے گی۔ محبت سے پڑھنا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ خوشبو بری فضائیں سونا جو آ گیا ہے، اللہ نہ تم سلامت رکھے، ان زبانوں پر سلامت رکھے جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر سن کے اللہ کی پاکی بیان کی ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، جس نے ذکر مصطفیٰ میں ذکر خدا شامل کر لیا، اس سے خدا بھی راضی ہو گیا، اس سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گئے۔ خوشبو بری فضائیں سونا جو آ گیا ہے، خوشبو بری فضائیں سونا جو سر بولو، اس لیے یاد رکھنا، جس سے میرے آقا کی نعتیں پڑھی، آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھا، آقا کے اصحاب کی محبت کی، آقا کی آل کی محبت بیان کی، آقا کے تمام نسبت تک حیا کیا، لوگ یاد رکھنا، اللہ اسے اتنی دیر تک مات نہیں دیتا جب تک سارے گناہ نہیں معاف کر دیتا۔ خوشبو بھری فضائیں سونا جو سونا جو سونا جو خوشبو بری فضائیں سونا جو ہوٹا تے مرحبا ہے، ہوٹا تے مرحبا ہے، سونا جو آ گیا، ہوٹا تے مرحبا ہے، سونا جو۔ میرے آقا علیہ السلام کی پیاری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ بیان کرتی ہیں، جب میرے محمد اس کائنات میں آئے اور میں آسمانوں کی طرف کیا دیکھتی ہوں، آسمان کے سارے نوری فرشتے زمین سے لے کے آسمان تک ہاتھ باندھ کے میرے گھر کے بوئے پہ کھڑے ہیں اور مصطفیٰ کی ذات پہ سلام پڑھ رہے ہیں۔ خوشبو بھری فضائیں سونا جو آ گیا ہے، ہوٹا تے مرحبا ہے، ہوٹا تے مرحبا ہے، سونا جو ہوٹا تے مرحبا ہے، سونا جو آ گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دادا جان جناب عبد المطلب بیان کرتی ہیں، جس رات میرا محمد دنیا میں آیا، سبحان اللہ، ہاتھ بلند کر بولیے سبحان اللہ۔
جس رات میرا محمد دنیا میں آیا میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، وہ میں نے کیا دیکھا، بیت اللہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا، ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کیا، جب تیسرا سجدہ کیا میں نے بیت اللہ سے پوچھا، وہ بیت اللہ کبھی مکان بھی ہلا کرتے ہیں، ارے تو ناچتا کیوں ہے، رقص کیوں کرتا ہے؟ بیت اللہ مسکرا کے بولا عبد المطلب اور میں خوشیاں کیسے نہ مناؤں، مجھے آباد کرنے والا محمد دنیا میں آ گیا ہے، خوشبو بری فضا ہے سوہنا جو آ گیا ہے، ہوٹا تے مرحبا ہے، ہوٹا تے مرحبا ہے سوہنا جو سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں بہتری قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، نعرہ حیدری یا نبی۔ مدد باری تعالیٰ نعت فاطمہ حضور سرور کائنات فخر موجودات سرور انبیاء محبوب رب اللہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، قراء حضرات و دیگر عشاق مصطفیٰ علیہ السلام، تمام کو محبتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ محفل پاک کی زینت بنے جناب چودھری غلام مرتضیٰ صاحب و دیگر ان کے ساتھ جتنے ان کے رفقا آئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آباد رکھے، جس طرح یہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اللہ کریم مزید انہیں ہمت عطا فرمائے تاکہ مخلوق کی خدمت ہوتی رہے، اور جتنے بھی علماء تشریف فرما ہے اسٹیج کی زینت بنے تمام ہی ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پہ اللہ ان کو سلامت رکھے، آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب حافظ منیر صاحب کو کہ آپ نے آقا علیہ السلام کی میلاد پاک کا اہتمام کر کے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی مصروفیت بھری زندگی میں چند لمحات ایسے میسر کیے، ہم اپنی مصروفیت چھوڑ کے اپنے یار احباب سب کو چھوڑ چھاڑ کے آقا کے ذکر میں آ جائیں، اللہ پاک ان کی نیک کاوش قبول فرمائے۔ اور تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں سمجھ آ جانے پہ دعا میں شامل ہونے کو دل چاہے تو شامل ہو جائیے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں باری تعالیٰ ہم نے جن لمحات کو میلاد کے لمحات سمجھ کے سجایا، جن لمحات کو میلاد کے لمحات سمجھ کے سجایا، باری تعالیٰ نے شرف قبولیت اس طرح سے عطا فرمانا کہ جب ہمارا موت کا لمحہ آئے تو آسان فرما دینا، آمین یا رب العالمین۔ احباب وقات آپ کافی دیر سے تشریف فرما، آپ نے آقا علیہ السلام کا حسن سنا، کمال سنا، جمال سنا، نعتیں سنی، نقابت کے انداز میں، نثر کے انداز میں، نسب کے انداز میں آپ نے ماشاءاللہ تعالیٰ اپنے ایمان کو تازہ کیا۔ میرے اس میں آقا علیہ السلام کی نعت ہی ہے، لیکن کچھ گفتگو کے انداز میں، کچھ نثر کے انداز میں، کچھ نظم کے انداز میں، جہاں تک ہو سکا میں انشاءاللہ تعالیٰ اقبال کریم آقا کی پاک بارگاہ میں سلامت کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ احباب سے التماس کرتا ہوں شاد رکھیے ہم آقا علیہ السلام کے میلاد کی مجلس میں آئے ہیں، محفل میں آئے ہیں، کبھی بھی کسی محفل میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ابتدا میں، کبھی بھی کسی محفل میں کسی پیر، فقیر، خطیب یا نقیب کے لیے نہ آیا کرو، وجہ ہے ہاں ہم نے اپنی مرضی کے بندے سننے شروع کر دیے ہیں۔ کبھی بھی کسی فقیر، پیر، نقیب یا خطیب کے لیے مجلس میں نہ آیا کرو، ارے خدا کے بندو جب بھی میلاد کی محفل میں آیا کرو اللہ کے حبیب کے لیے محفل میں آیا کرو تاکہ ہمارے پلے بھی کچھ پڑھ سکے نا، اللہ ہمارا سب کا آنا قبول فرمائے۔ احباب وقار میں لاجپال کریم آقا کی پاک بارگاہ میں سلام یہاں سے پیش کرتا ہوں کہ کائنات کی کل عزتیں میرے مصطفیٰ کے واسطے، کیوں دھیما نہیں بولنا بھائی، جو بندہ اپنا ہاتھ ساتھ لے کے آئے وہ اپنا بھی اٹھائے اور ساتھ والے کا بھی اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ وجہ ہے کائنات کی ہر عزت میرے مصطفیٰ کی ذات کے واسطے،
ہر مقام میرے آقا کی ذات کے واسطے، ہر حسن و کمال میرے مصطفیٰ کی ذات کے واسطے۔ ارے لوگوں یاد رکھنا، اگر میرے مصطفیٰ کریم کی ذات نہ ہوتی، رب فرماتا ہے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ جہاں سے پتہ چلا یہ حسن، یہ کمال، یہ جمال، یہ سب کچھ مصطفیٰ کے واسطے، اور کائنات بھی محمد مصطفیٰ کے واسطے، کائنات بھی میرے آقا کی ذات کے واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے آقا کی ذات کو کمال کیا عطا فرمایا؟ دیکھیں کسی میں آنا ہونا، کسی کا پروٹوکول ہو، ایک بندہ، دو بندے، 5 بندے، 10 بندے یا 50 یا 100 یا 500 بندہ اس کے آنے کا اعلان کرتا ہے۔ وہ بڑے سے بڑا بھی آئے، سوشل میڈیا کا دور ہے، شاید ٹی وی میں خبر چلے گی، یا سوشل میڈیا پہ آئے گا فلاں آ رہا ہے، یا فلاں آ گیا ہے۔ لوگوں سے اوقات ہے دنیا داروں کی، آج نبیوں کے تاجدار کی بات بتاتا ہوں۔ کوئی بڑے سے بڑا آئے، 1 2 4 5 50 500 بندہ اعلان کرتا ہے، لیکن محمد کی آمد کا اعلان 500 نے نہیں کیا، 5000 نے نہیں کیا، 1.25 لاکھ اللہ کے نبی محمد کی آمد کا اعلان کرتے رہے۔ ارے میرا کوئی اعلان کرے، ایک بندہ کرے، کسی چول صاحب کا کرے، 2 بندے، مولانا صاحب کا 3 بندے، ہاتھ دھو کے وزیر اعظم پاکستان کا اعلان کرے، یہاں کا میڈیا کرے، سوشل میڈیا کرے، تو ہم سمجھتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے۔ ارے لوگوں یاد رکھنا، نبی ایک ہی جگہ پہ نہ ہے، نبی پوری کائنات میں آئے، ہر امت کے لیے نبی بن کے آیا۔ اللہ نے شرط کیا رکھی تھی؟ جا میری توحید کا پرچار کرتے رہنا، اپنی نبوت کا اعلان کرتے رہنا۔ ارے مانوں گا تب شاہ محمد کی ولادت کا اعلان کرتا رہے گا۔ شاہ میرے محبوب کی ولادت کا اعلان کرے گا، میرے محبوب کے کمال کا اعلان کرے گا، تب میں یہ سب کچھ مانوں گا۔ ایک دن جناب عیسیٰ پاک علیہ السلام اپنی امت میں بیٹھے، روز عصر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ کے میرے مصطفیٰ کریم کی ذات کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا محبت کی بات ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں پیو اپنا چنگا لگتا ہے، استاد بھی اپنا ہی چنگا لگتا ہے، تو پیر بھی اپنا ہی چنگا لگتا ہے۔ ہاں سب اپنا اچھا لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے جب باپ اپنا اچھا لگے، استاد اپنا اچھا لگے، پیر اپنا اچھا لگے، ارے یہ تو ہستیاں ککھ بھی نہیں ہے، خاک بھی نہیں ہے، تو نبی بھی تو اپنا ہی اچھا لگتا ہوگا نا۔ عیسیٰ پاک نے میرے آقا کا ذکر کیا، آخر ایک دن ایک امتی کے دل میں محبت جاگی، اٹھ کے عرض کرتا ہے اے نبی اللہ، ہم نے کلمہ آپ کا پڑھا، ہم نے کلمہ، سارے بولو ہم نے کلمہ آپ کا پڑھا، آپ احمد و محمد کی بات کرتے ہو، ہاں آپ احمد و محمد کی بات کرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عیسیٰ پاک نے جب یہ سنا نا تو جلال میں آگے کھڑے ہو کے بولے او کہنے والے بات سن لے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، مجھے معجزہ دے کے بھیجا، لیکن یاد رکھنا جس محمد کی میں بات کرتا ہوں وہ عام سی شخصیت نہیں ہے، جس احمد کی میں بات کرتا ہوں وہ عام سی شخصیت نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر کبھی اس محمد کی جوتی کا تسمہ کھولنا عیسیٰ کو نصیب ہو جائے، کائنات میں ہر جگہ سجدے کرتا پھرے۔ ہر نبی میرے آقا کا ذکر کرتا، ہر نبی میرے آقا کا ذکر کرتا۔ اس لیے اگر ذوق ہو تو محبت کے لیے ایک شعر ہو جائے، ایویں نہیں ایڈا سستا شعر نہیں ہوندا، تے چانا پوندا تو سبحان اللہ کہنی پیندی۔ سن تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمت کل جہاں کے تیری ذات ہے، رحمت کل جہاں کے تیری ذات ہے، حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ رحمت کل جہاں کہ تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری، اے حبیب خدا تیری
کیا بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے آقا کا ذکر اذکار پہلی امتوں میں ہوتا رہا، نبی کرتے رہے، یہ تمام جن کو رب نے عزتیں دی میرے آقا کا ذکر کرتے رہے، تو بتا آج ہم محمد مصطفیٰ کی آمد پہ ذکر نہ کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کا قرآن بار بار کہتا ہے، کبھی فرماتا ہے رحمت بنا کے بھیجا، کبھی کہتا ہے شاہد و نصیر بنا کے بھیجا، اور کبھی کہتا ہے میں نے وہ بنا کے بھیجا کہ تمہارا مشکل میں پڑھنا اور تمہیں گرا گزرتا ہے۔ ارے جو نبی اتنا حریص ہو، رؤوف الرحیم ہو، جو ہماری اتنی طاقت رکھتا ہو، تو بتا آقا پہ آنے کے آقا کا غلام کیسے نہ میلاد النبی کرایا کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ ارے یاد رکھنا، جب جب سانس آتی رہے گی، سانس جاتی رہے گی، محمد مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے، ہمیں یہ بھی سمجھنی ہوگی آخر میلاد پاک کرانے کا اہتمام کرنے کی وجہ کیا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ہم آج اپنا سلیبس اٹھا کے دیکھیں، کوئی بندہ جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ان سے بھی بات کر رہا ہوں، ما سوائے اختیاری مضامین کے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے مضمون میں کہیں بھی سیرت مصطفیٰ کا سبق ہے، محبت مصطفیٰ کا درس ہے؟ ارے کہیں بھی نہ ملے گا۔ اس طرح سے چھاننی لگا کے مصطفیٰ کریم اصحاب آل پاک کا ذکر نکالا جیسے اللہ جانے یہ کسی کافر ریاست ہو، یہ مسلمان ریاست نہ ہو، سب ختم کر دیا ظالموں نے۔ یاد رکھنا یہ میرے آقا کی محبت پھر ملے گی کہاں سے؟ مدارس میں بچے ہم نے نہیں بھیجنے، ہمارا سٹیٹس نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم نے ہمیشہ یہ سوچا ہمارا سٹیٹس نہیں ہے، وہ کبھی یہ تو دیکھنا کہ محمد مصطفیٰ کے نوکروں کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے۔ کیسر و کسریٰ کے شہنشاہ لرز جاتے تھے، ارے میرے آقا کا غلام آتا، بڑے سے بڑا بادشاہ لرزنے لگ جاتا اور کہتا ارے غلام کی یہ شان ہے، محمد مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی۔ ہم نے آج اپنا سٹیٹس پتہ نہیں کون سا بنا رہا۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد، توجہ۔ ابھی میں نعرہ لگاتا ہوں، محبت سے ہر بندہ جواب دے، لیکن جس پہ فرض ہو وہ بولے، دوجا بندہ نہ بولے۔ توجہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے، سب نکال دیا ظالموں نے، ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ ہمارا بچہ کل کو کیا بنے گا؟ میں دعا کرتا ہوں آپ کے بچے ڈاکٹر بنے، میں دعا کرتا ہوں آپ کے بچے انجینئر بنے، میں دعا کرتا ہوں آپ کے بچے سائنسدان بنے، لیکن اس سے پہلی دعا یہ کرتا ہوں یا اللہ ڈاکٹر بھی بنا دینا، سائنسدان بھی بنا دینا، انجینئر بھی بنا دینا، یا اللہ سب بننے سے پہلے محمد مصطفیٰ کا غلام بنا دینا۔ پہلے یہ تو بناؤ، ڈاکٹر بنا کے سیٹ پہ بٹھا دینا، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ غریب کی خدمت کیا ہے، امیر سے ملنا کیا ہے۔ ارے مریض کو پوچھنا، اس کو پوچھنا، طبیعت پوچھنا، تماداری کرنا کیا ہے۔ جب تک حدیث مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں پتہ نہ ہوگا، خاک ڈاکٹر بنے گا وہ اندر بیٹھا یاروں میری سے گپ لگا رہا ہے، بار مریض تڑپ رہا ہے۔ اگر میرے آقا کا دین پڑھا ہوا، میرے آقا کی سیرت پڑھی ہوئی، کسی نے بتایا ہوا، وہ یار کو چھوڑ دے گا، پہلے بیمار کے پاس آ جائے گا۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ آج ہم ان بات سے بہت دور ہیں۔ ہم نے انجینئر تو پیدا کر لیے، لیکن کبھی جب کوئی غریب بندہ مکان کا یہ آپ کی جو جہاں سے نقشہ منظور کروانا ہوتا ہے، وہ کہیں نقشہ بنوا وہ لے جائے بیچارہ نقشہ بنوانے کے لیے، کوئی پتہ نہیں ہے چودھری صاحب کی میں کھال اتار رہا ہوں کہ غریب کی اتار رہا ہوں۔ ارے میرے آقا کا کلمہ پڑھا ہو تو اتنا تو حیا ہوگا نا یار، چودھریوں کی کھال اتار بھی نہیں تو خیر ہے، غریب کے ساتھ تو پیار سے میں پیش آؤں نا۔ ارے یہ سب میرے آقا کا دین سیکھنے کے سبب ہوگا۔ ہم نے کیا اپنی اولاد، یہ جو ہماری اولاد، یہ بچے بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا کل یہ اگر یہ آج نماز نہیں پڑھتے، کل معاشرے میں ہمیں پوچھ ہوگی بلا استاد جی، ہمیں پوچھا جائے گا ہماری اولاد ہے، وہاں یہ بہانہ نہیں چلے گا بھی میرے آنکھیں نہیں سی لگ دے۔ تربیت میں مصطفیٰ کریم کی محبت ان کی شامل کر لو،
اللہ کی عزت کی قسم ہے، ان کا یہ جہاں بھی کامیاب ہو جائے گا، ان کا وہ جہاں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ ہر بندہ آقا کے اصحاب کی بات کرتا ہے، اصحاب کی بات کرتا ہے، ارے ان جیسا عمل تو کر کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کے اصحاب کا عمل یہ تھا، صبح کے وقت، صبح کی نماز کے فوراً بعد، نماز کے فوراً بعد اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجتے، ہاتھ میں برتن ہوتے، کسی کے ہاتھ میں چھوٹا برتن، کسی کے ہاتھ میں بڑا برتن، بھیجتے، جاؤ بیٹا جاؤ۔ ابا جی کہاں جانا ہے؟ جاؤ مسجد نبوی کے باہر جاؤ، مصطفیٰ تشریف لا رہے۔ ہمارے بچے اس وقت سوئے ہوتے ہیں، طریقہ تو دیکھو، جاؤ بیٹا جاؤ، ابا جان کرنا کیا ہے؟ وہاں لے جاؤ، آقا تشریف لے آئیں گے، آقا کے آگے اس طرح سر کرنا، حضور دستے شفقت رکھیں گے، یہ برتن آگے کرنا، میرے آقا اس میں انگلی لگا دیں گے، اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے۔ ارے یہ ہے میرے آقا کے اصحاب کی محبت سکھانے کا طریقہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن افسوس اس بات کا، ہم نے اپنی اولاد کی محبت مصطفیٰ نہ سکھائی، آقا کے اصحاب کا عزت و احترام نہ سکھایا، ہم نے آقا کی آل کی محبت نہ سکھائی۔ پھر لوگوں میں چوک چراہوں میں جلسے میں بیٹھ کے کہتے ہیں میرا پتر آنکھیں نہیں لگتا، خاک آنکھیں لگے گا۔ کیا وہ تمہارے آنکھیں لگے گا؟ ارے تو نے اپنی زبان سے بتایا ہوتا نا کہ مصطفیٰ کریم کی ذات نے فرمایا ہے تمہارے باپ کی وجہ ہے، ہاں تمہارے باپ کا جو ارادہ ہے، جو منشا ہے، جو تمنا ہے، اس میں رب کی رضا شامل ہوتی ہے۔ کاش یہ بتایا ہوتا، لیکن افسوس اس بات کا ہم نے بتایا ہی نہیں ہے۔ کاش اپنی اولاد کو سمجھایا ہوتا کہ تمہارے ماں کے قدموں نیچے جنت ہے۔ ارے جو جنت در بدر پٹک پٹک ڈھونڈ رہا ہے، ارے چھوڑ تمام مقاصد، صرف اپنی ماں کے قدموں میں آ جا، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ ہم نے دیکھیے، میں جہاں سے بات شروع کر رہا تھا وہیں پہ آتا ہوں۔ آخر یہ میلاد ہم کیوں کرواتی ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے ایک تو سب سے پہلے یہ کہ میرے آقا کے ساتھ محبت کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ ہاں میں بعد میں حوالہ دوں گا، پہلے سنیے۔ میرے آقا کی محبت بندے کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر دل پہ سنگ لگ چکا ہو، سنگ دھل جاتا ہے۔ بندے کے دل میں پیار ہو، پیار بڑھتا ہے، اگر نہ ہو تو پیدا ہوتا ہے۔ فرض کرو تو حاجی صاحب ہیں، بڑا ہی پیار ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے اپنا قرب خاص عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شیخ موقع کے محدث دہلوی بیان فرماتے، آپ بیان فرماتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کرنے کی 17 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ کنیاں 17۔ کتنی؟ 17 شرطیں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا۔ اسی کو قاضی ایاز مالکی صاحب نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ یہ نہیں بھی فقط آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا، یاد رکھنا اگر آج کوئی کافر بھی میرے مصطفیٰ کریم کی ذات پہ درود و سلام پڑھے، اللہ اسے بھی اجر دے دیتا ہے، کسی کو ایک کسی کو دو، لیکن جب محمد مصطفیٰ کا نام پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 درجات بڑھاتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں شیخ موقع کے محدث دہلوی تو بیان فرما گیا کہ آقا کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جہاں پہ قاضی ایاز مالکی صاحب نے بڑی خوبصورت لکھا، آپ نے فرمایا کہ ہاں آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا اس طریقے سے، اس انداز سے، اس سوچ سے، اس سمجھ سے کہ مصطفیٰ کریم جیسا کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں ہے، آقا کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے، آقا کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے، آقا کے کمال جیسا کسی کا کمال نہیں ہے، آقا کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں ہے، آقا کی امت جیسی کسی نبی کی امت نہیں ہے، اور مصطفیٰ کی نبوت جیسی کسی نبی کی نبوت نہیں ہے۔ اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سماعتیں سلامت رہیں۔ تو سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا طرز عمل کیا تھا محبت مصطفیٰ میں۔ ہم بھی دم بھرتے ہیں لیکن ہم اپنا آپ نہ دیکھیں، گریبان کھولیں، خود اندر جھانک کے پتہ چل جائے گا سچا کون ہے کچا کون ہے۔ ہمیں کیونکہ بندہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ میں ممبر میں بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں، آپ سامعین ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کیا ہو، حتیٰ کہ آپ کا باپ بھی آپ کو نہیں جانتا اچھی طرح سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کے اصحاب کا محبت مصطفیٰ کا طرز عمل یہ تھا۔ آقا کی ذات ایک دن اپنے مجلس میں تشریف فرما تو آقا کا ایک صحابی تشریف لے کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، ہاتھ میں سونے کی
انگوٹھی پہنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام لینے لگا، سرکار نے منہ ادھر کر لیا، سرکار نے ادھر دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کہا شاید میرے آقا متوجہ ہو گئے، پھر سلام کہا، میرے آقا نے جواب نہیں دیا، میرے آقا نے منہ ادھر کر لیا۔ آقا کی ذات اس کی طرف مخاطب ہو گئے، کہنے لگے ارے ہاتھ پہ آگ کا انگارہ لیے پھرتا ہے اور محمد سے سلام لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مرد کے لیے حرام ہے سونا پہننا، مالک ہونا حرام نہیں۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، جب آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرو تو آپ اس دلہے کو، ہم ایک رسم بنا رہے ہیں کہ ہم اس کو انگوٹھی پہناتے ہیں سونے کی، خدارہ نہ پہنایا کریں، سونے کی انگوٹھی اس کو دے دیں، کہہ لے یہ تو مالک ہو گیا۔ لیکن ہمیں بھی تو مزہ اس وقت تک نہیں نہ آتا جب تک ہم پہنا کے ساری برادری کو دکھا نہ لیں، اس وقت تک ہمیں بھی مزہ نہیں آتا۔ یاد رکھنا مرد کو سونا پہننا حرام ہے ما سوائے ایک آل شرط کے، لیکن بات وہ بگڑ جائے گی اگر میں بولوں گا تو سنیے۔ آقا کی ذات نے فرمایا ہاتھ میں آقا انگارہ لیے پھرتا ہے اور مجھ سے محمد سے سلام لیتا ہے۔ بس میرے آقا کا یہ کہنا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے انگوٹھی اتاری، اتار کے پھینک دی، پاس بھی نہیں رکھی۔ آقا بیٹھے رہے، مسکرائے، میرے آقا نے دعا دی، لوگوں سے باتیں کرتے رہے، دکھ سنتے رہے۔ جب میرے آقا اٹھ کے تشریف لے کے گئے تو وہ بھی جانے لگے نا، تو ایک یار نے نا، ایک صحابی نے پکڑے، کہا یار یہ تو لے جا۔ اب محبت کا جملہ رونا باد والو، پچا جاؤ تو آپ کا عزمہ ہے، ورنہ آپ بولو گے سبحان اللہ کر، لیکن سن کے سمجھ کے۔ جب کسی نے کہا نا یار یہ لے جا، سونے کی انگوٹھی تیری ہے، کوئی بات نہیں، جا کے بچوں کو دے دینا، اس نے مسکرا کے کہا، اس نے کہا جسے محمد چھوڑ دے اسے ہم نہیں لیتے ہوتے ہیں، جسے میرے آقا چھوڑ دے ہم کون ہوتے ہیں اس کو لینے والے، ہم کون ہوتے ہیں؟ لے جا جس نے لینی، میں نے نہیں لے کے جانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ انداز محبت قسم اٹھا کے بتانا ہم میں ہے؟ ہم میں نہیں ہے، ہم میں نہیں، ہم بہت پیچھے ہیں، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے ذروں سے بھی نیچے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک دن مدینہ پاک کو رونق عطا فرماتی، اپنے نوری قدم مدینے کے زمین پہ لگاتے آقا تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ جب آقا تشریف لے کے گئے نا تو ایک صحابی کا مکان بن رہا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ٹھہرے، دیکھا نا، جب مکان کو دیکھا، اس کا طریقہ طرز تعمیر میرے آقا کو پسند نہ آیا، طرز تعمیر میرے آقا کو پسند نہ آیا۔ آج ہم اتنی بڑی کوٹھی چاڑتی ہیں، ہمسایوں کا ہم ہوا بھی بند کر دیتے ہیں، یہ شرعی طور پہ منع ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمسایہ تنگ آ جائے بندہ جنت میں جا سکتا ہے؟ بھول جانا، کبھی جنت کا نام ہی نہ لینا اگر تیرا ہمسایہ تنگ ہے تو۔ ہم نے پتہ نہیں بڑی آسان جنت بنا رکھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سنیے میرے آقا کو وہ طرز تعمیر پسند نہ آیا، میرے آقا تشریف لے کے گئے، جب دیکھا آقا کے آپ کے چہرے پہ کچھ ناراضگی کے آثار تھے، ساتھ والے نے بھانپ لیا میرے آقا ناراض ہو رہے ہیں، آقا کو پسند نہیں آیا۔ خیر میرے آقا نے پوچھا کس کا مکان ہے؟ بتایا فلاں صحابی کا مکان ہے۔ میرے آقا آگے گزر گئے، اپنے کام سے گئے، جہاں بھی کام تھا کام شام کر کے سرکار واپس آئے۔ جب واپس آئے نا اپنے دربار میں آ گئے، وہ بھی واپس آیا نا تو اس نے دیکھا نا ہاں بھی یہاں خیر ہے، یہاں بڑے بندے اکٹھے ہوئے، اس نے کہا سرکار آئے تھے تمہارا مکان دیکھ کے گئے ہیں۔ اس نے کہا بتاؤ میرے آقا میرے مکان کے بارے میں کیا کہہ کے گئے؟ تو کسی نے کہا تمہارے آقا کو تمہارا مکان نہیں پسند آیا۔ ہمارے جیسا ہوتا کہ ہم جا کے وضاحتیں پیش کرتے آقا جی ضروری تھا، میرے 4 بچے تھے، میں نے پورشن بنانے تھے۔ 100 بہانہ بندہ کرتا ہے نا، بندہ بہانے کرتا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے بہانہ نہیں کیا، اس نے شیطان کی نہیں سنی، اس نے دل کی سنی، اس نے عشق کی سنی، اس نے محبت کی سنی، خدا لیا سارا مکان گرانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مکان گراتا سارا مکان گر گیا نا، کپڑے اس کے سارے گردوں کے بعد سے بھر گئے، وہ چلتا میرے مصطفیٰ کریم کی پاک بارگاہ میں آ گیا۔ میرے آقا تشریف لے کے آئے، آقا نے دیکھا یہ مکان نہیں ہے، میرے آقا نے پوچھا مکان کدھر گیا؟ ابھی کپڑے غریب کے گندے ہیں، سر میں اس کے مٹی پڑی ہوئی ہے، یوں اٹھ کے ہاتھ باندھ کر کرتے آقا جی یا رسول اللہ مکان گرا دیا۔ سرکار نے پوچھا مکان کیوں گرایا؟ کہنے لگا آقا جی جو آپ کو ناپسند ہو ہم بھلا اس کو پسند کر سکتے ہیں؟ ہم بھلا اس کو پسند کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کے اصحاب ہمیں محبت مصطفیٰ کا درس دیتے ہیں، یوں محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کے اصحاب کی محبت کا انداز کیا تھا؟ سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوانوں، شاہ میرے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وضو فرماتے ہیں نا تو آپ کے وضو والا پانی نا صحابہ کیا کرتے؟ آگے بڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ لگا کے چہرے پہ لگاتے، سینے پہ لگاتے، بازوؤں پہ لگاتے، باعث برکت سمجھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس سے پانی میسر آ سکتا
وہ تو چلو استعمال کر لیتا، جو میرے جیسا ڈھیلا بندہ پیچھے رہ جاتا وہ کیا کرتا؟ وہ جو ہے نا وہ سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا، کوئی میرے جیسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا وہ کیا کرتا تھا؟ وہ دوڑ کے آتا، میرے آقا وضو فرما چکے ہوتے، پانی نیچے نہ گرنے دیتے صحابہ کرام، وہ آتا آ کے نا سبھی کے ہاتھ دیکھتا، بڑی محبت کیا ہے، لیکن تخیل وہاں پہنچے گا، خیال وہاں جائے گا تو مزہ آئے گا، یہاں بیٹھے رہو گا تو سواد ہی نہیں آئے گا۔ سنو وہ دوڑ کے آتا، آ کے اپنے یاروں کے ہاتھوں پہ ہاتھ لگاتا، جس کے ہاتھ میں ابھی پانی کی نمی ہوتی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ لگا لیا کرتا۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان، سر بولو محمد ہمارے بڑی، سر بولیے محمد ہمارے۔ ایک دن میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ اپنے حجرے میں تشریف فرمائے، آقا کے صحابہ آقا کی مسجد میں بیٹھے، آدم پاک سے لے کے عیسیٰ پاک تک، عیسیٰ سے لے کے آدم تک سارے نبیوں کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا کی ذات تشریف لے آئے، آقا نے پوچھا دوبارہ بولو کیا بولا ہے؟ یہ میری یار محبت نا، سبحان اللہ۔ آقا کی ذات نے پوچھا دوبارہ بولو کیا بولا ہے؟ دوبارہ سے سارے نبیوں کی شانیں بیان کی ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے آدم تک سارے نبیوں کی شانیں دوبارہ بیان ہوئی۔ آقا کے صحابہ نے بیان کی، میرے آقا نے فرمایا ارے تو نے سچ بولا ہے، سچ بولا ہے، وہ لیکن یہ تو بتاؤ آدم بھی بڑی شان والے، وہ سارے نبی بڑی شان والے، عیسیٰ بھی بڑی شان والے، میرے صحابہ یہ تو بتاؤ ہے کوئی ایسا نبی جو حبیب خدا بن کے آیا ہو؟ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں سنو، میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لیے چلتا ہوں۔ میرے لاجپال کریم آقا کی ذات کائنات میں رحمت بن کے آئے، آپ نے کائنات کے ہر ذرے کو رحمت عطا فرمائی۔ کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں جس نے مصطفیٰ کریم کی ذات سے رحمت نہ مانگی ہو۔ میں نے پچھلے سال بھی ایک بڑا پیارا آپ کو جملہ دیا تھا کہ آقا کی ذات کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت بن کے، امتی کے لیے اس جہاں میں بھی آقا رحمت ہیں، قبر کے جہاں میں بھی آقا رحمت ہیں، حشر کے میدان میں بھی آقا رحمت ہے۔ جب قیامت کا روز ہوگا نا، ساری انسانیت چلتی چلتی چلتی، دیکھو نا اللہ کی ذات جلال میں ہوں گی، حساب ابھی شروع نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، یہ محض باتیں نہیں ہیں لوگوں، ہم یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہے بس قیامت کا ایک نقشہ سجا ہوا ہے، مولویوں نے رٹا ہوا ہے، ہمیں سنا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کی زبان نے بتایا ہے، اور میرے آقا کی زبان جو کہے اللہ وہی فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سنیے میرے آقا کی ذات نے کیا فرمایا۔ حضرت آدم پاک کے پاس ساری آدمیت انسانیت آئے گی، اے بابا جان مہربانی فرمائیے نا، آج اللہ کی پاک بارگاہ میں چلیے، ہم آپ کی اولاد ہیں، چلیے نا رب سے جا کے عرض کیجئے باری تعالیٰ صاحب شروع کرو، اور مہربانی ہو جائے نا، اتنی گرمی ہے، لباس ہے کوئی نہیں، سایہ ہے کوئی نہیں، پانی ہے کوئی نہیں، کوئی تھوڑی سی مہربانی ہو جائے، حساب شروع ہو جائے۔
آدم پاک کے پاس یہ ساری انسانیت ہم تم سب جائیں گے، حساب شروع ہو۔ آدم کہے کہ نا آج میں نہیں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ارے یوں کائنات ساری چلتی چلتی نوح کے پاس آئے گی، نوح سے ابراہیم کے پاس چلے گئے اسماعیل چلے گئے موسیٰ، اور پھر چلتی چلتی سارے نبی یہ کہیں گے آج ہم نہیں، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ نفسی نفسی ذهبوا الی غیری، میرے پاس نہیں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ سارا معاملہ طے پا رہا ہوگا، یہ ساری آپ میں سب پوری جہاں آدم سے لے کے آخری صاحب انسان تک سارے لوگ چلتے چلتے پھر عیسیٰ پاک کے پاس آئیں گے، آ کے عرض کریں گے اے نبی اللہ مہربانی فرمائے نا، ذرا چلیے نا اللہ کی پاک بارگاہ میں جا کے عرض کیجیے کہ باری تعالیٰ حساب شروع کرا، اب تو بس ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے نبی کہیں گے آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، کسی اور کے پاس جاؤ، یا یوں کہیں آج ہمیں اپنی کسی اور کے پاس جاؤ۔ سارے یہ کہیں گے، عیسیٰ یہ نہیں کہیں گے۔ جب عیسیٰ کے پاس سارے جائیں گے، عیسیٰ کہیں گے آؤ تمہیں ایسا در بتاتا ہوں جس سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ ساری انسانیت سوچے گی کون ہے وہ جو آ کے اللہ کو منا سکے، اللہ کا غضب و جلال نیچے لا سکے؟ کوئی ہے ذات ایسی؟ جب عیسیٰ سے پوچھا جائے گا، عیسیٰ کہیں آنے کے ذات ہے، غلام پوچھیں گے، امتیں پوچھیں گی، ارے ماننے والے پوچھیں گے، نہ ماننے والے پوچھیں گے، کہیں گے وہ کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عیسیٰ پاک فرمائیں گے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، وہ آقا کی ذات ہے، جاؤ محمد کے در پہ وہاں چلے جاؤ، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد رب حساب شروع کرے گا۔ لوگوں دیکھو مجلس میں آنے والوں، جو کائنات میں جو محفل میں پہلے آئے اس کو لنگر پہلے دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ ہماری دنیا میں رواج ہو نا، جو پہلے آئے اس کو، جو پہلے آئے وہ پہلے پائے۔ دنیا کا یہی حساب ہے، لیکن آخرت کا یہ حساب نہیں ہے۔ آخرت کا یہ حساب ہے نہیں ہے۔ بھلا کیسے؟ دیکھو نا، ہم سے پہلی امتیں آئیں، حق تو بنتا ہے نا کہ ان کا پہلے حساب ہو، لیکن میرے محبوب کو، ہم کو ہو یا نہ ہو، میرے محبوب کو، میرے نبی کو، میرے مصطفیٰ کو ہم سے اتنا پیار ہے، قیامت والے دن عرض کریں گے باری تعالیٰ مجھ سے امت اپنی گرمی میں دیکھی نہیں جاتی، ان کا حساب تو جانے وہ جانے، پہلے میرے غلاموں کا حساب کر، ہمیں جنت عطا فرما دے۔ گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، واپس سے سنیے گا، گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا وہ سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا وہ سرکار کہیں گے۔ تو میرے آقا اللہ کی پاک بارگاہ میں سلام عرض کر کے یہ عرض کریں گے باری تعالیٰ میری امت ہے جہو جی ہے، گندے ہیں مندے ہیں، یا اللہ کلمہ تو میرا پڑا تھا نا، اب ان کو نہ دیکھنا، محمد مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ ان کو جنت عطا فرما دے۔ آقا کی پاک بارگاہ میں نا ایک بندہ آ گیا، غلام آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا جی آپ کو جو رب مقام محمود عطا فرمائے گا، جو حق شفاعت عطا فرمائے گا، آقا جی یہ تو آپ کے صحاب کے لیے ہوگا، اہل بیت طاہر کے لیے ہوگا، اولیاء کے لیے ہوگا، صالحین کے لیے ہوگا، محدثین کے لیے ہوگا، مفسرین کے لیے ہوگا، شہداء کے لیے ہوگا، تو آقا جی ہم گنہگاروں کا کیا بنے گا؟ سوال تو بنتا ہے نا بھی ساڈا کی بنے گا؟ وہ جو کچھ اسی کیتا ہے سانوں بڑا پتہ ہے۔ ہوں اسی جدو اسی 30 35 40 تو تک لنگھنے آنا، 30 تک سانوں کدی خیال نہیں آیا، جی موٹر وے تے جاندے ہوئے نا چلان ہونے تو پہلے کدی خیال نہیں آیا، ایویں 30 سال کی عمر تک سانوں کدی خیال نہیں آیا بھی اسی کی کرتے پے ہیں۔ اچھا 30 تو 35 35 40 40 تو 45، جس لئے بندہ 40 ہوتا ہے بندہ آتا ہوں کی بنے گا؟ ہاں یہ حقیقت ہے نا، بندہ نہ ہوں کی بنے گا؟ اس لیے بندہ بڑیاں توبہ کرتا ہے یا اللہ ہوں معافی دے، ہون نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں یاد رکھنا آج بھائی اور بہن کا حق کھا کے ہم جس اولاد کو پالے ہمیں کبھی فائدہ نہیں دے گی،
ہم جو کوٹھی تعمیر کر رہے ہیں، جو پلازا بنا رہے ہیں، جو جائیداد بنا رہے ہیں نا اپنی بہنوں کا حق کھا کے، کبھی فائدہ نہیں دے گا۔ یاد رکھنا آپ بھی کوڑی کوڑی ہو کے بک جاؤ گے۔ یاد رکھنا بہنوں کا حق ان کو دو، اپنی جو پھوپھیوں کا حق ہے جو تمہارے باپوں نے نہیں دیا ان کو تک پہنچاؤ، تاکہ آپ پاک رزق سے اپنی اولاد کی پرورش کر سکو۔ ہاں اگر آپ کی اولاد کی پاک رزق سے پرورش نہیں ہے نا تو یاد رکھنا تمہارے 11 پتر بھی ہو تم لاوارث ہو کے مر جاؤ گے۔ ہاں اگر تو نے اپنے، یاد رکھنا اگر تو نے اپنی اولاد کی حلال طیب رزق سے پرورش کی نا، تو میں نے کائنات میں بڑے بڑے دیکھے ہیں ان کا ایک بیٹا بھی نہیں ہوتا، بیٹی بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کبھی لاوارث ہو کے نہیں مرنے دیتا ہے ان کو۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، میلاد ہمیں یہ دعوت فکر دے کے جاتا ہے۔ ارے ہر بار آ جاتے ہو آقا کا میلاد سجاتے ہو واپس چلے جاتے ہو، کیا لے کے کیا جاتے ہو؟ جس طرح یہ جنہوں نے میلاد پاک کیا صاحب خانہ جو ہیں بھائی شبیر بھائی انیس بھائی، انہوں نے جو میلاد پاک کا اہتمام کیا، لنگر کا اہتمام ہے نا، لنگر کا اہتمام ہے، ایک فکر نہیں کرنی بھی تسی بولو ہی نہ بھوک ہی نہ لگ جائے، جنی دیر شاہ نہ چھڑنا پاویں تو کرنا ہی بند ہو جائے۔ ہاں لنگر کا اہتمام ہے، فکر نہ کریں، میری بات کو توجہ سے سنیے گا۔ جس طرح یہ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں نا، انہوں نے میلاد کا اہتمام کیا تو لنگر کا ساتھ اہتمام کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بھی اپنے محبوب کے میلاد میں آنے والوں کے لیے لنگر کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ لنگر کیا ہے؟ جو سچی توبہ کر کے جاتا ہے، جو بے نمازی آیا نمازی ہو کر کیا، شراب والے ہونٹ لے کے آیا توبہ والے لے کے گیا، ارے اپنے ہاتھ کسی کی عزت سے لال کرنے والا آیا صاف کر کے گیا۔ اللہ کہتا ہے توبہ کرنا تیرا کام ہے، معاف کرنا خدا کا کام ہے۔ سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ دیکھیے میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ شہری جائیداد ہے نا بڑی مہنگی ہے، مہنگی ہے نا۔ اللہ جس کا گھر نہیں اللہ اس کو بھی اپنا گھر عطا فرمائے۔ ہم نا ایک ایک سوتر کے لیے لڑ پڑتے ہیں، میرا اندازہ ہے ہو سکتا ہے آپ نہ لڑتے ہو، ایک ایک سوتر ایک ایک انچ کے لیے ہم لڑ پڑتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے۔ یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی کا ایک گٹھ حصہ، حدیث کا لفظ ہے گرا ایک گٹھ حصہ، جس نے ہتھیایا نا اللہ قیامت والے دن اس کو 7 زمینوں کے طوق بنائے گا، 7 زمینیں یہاں لٹکا دے گا، رب کہے گا لے اٹھا کتنی زمین چاہیے تجھے۔ بس افسوس اس بات کا کہ ہم دین متین سے دور ہیں، ہم نے کبھی اپنے ہمسائے کا خیال نہ رکھا، ہم نے لین دین میں کبھی خیال نہ رکھا۔ میلاد کہتا ہے میں آتا ہوں تمہیں سمجھاتا ہوں اور تو نے پتہ نہیں اگلی باری ہونا ہے کہ نہیں ہونا، میں ہر باری ہونا ہے۔ اس لیے اپنا دامن صاف کر لے، جو گناہ لے کے آیا میلاد میں آیا اب توبہ کر کے اٹھ کے جانا۔ میلاد یہ کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، نصیب والے وہ ہوتے ہیں جو میلاد میں آتے ہیں، آقا کا ذکر سنتے ہیں، محبت سنتے ہیں، پھر اپنا دل آقا کی محبت سے سرشار کرتے ہیں اور سچی توبہ کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ان کے ہر آنے والے قدم پہ بھی نیکیوں کا پہاڑ دیتا ہے، ہر جانے والے قدم پہ بھی نیکیوں کا پہاڑ دیتا ہے۔ لیکن کوئی زبان ہو تو صحیح معافی مانگنے والی، کوئی خود سے وعدہ کرنے والی میں نمازی ہو جاؤں گا، میں آقا کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھوں گا، آقا کے صحاب سے آج کے بعد منہ سے نہیں محبت کروں گا، آقا کی آل سے محبت نہیں مودت کروں گا، ارے کوئی زبان ہو تو صحیح۔ سب کو یہ جذبہ لے کے محفل میں آتا ہے نا، یا آقا کا ذکر سنتے سنتے اس کا یہ دل کرنے لگ جاتا ہے، تو یاد رکھنا اللہ کی رحمت تھوڑی نہیں ہے۔ رب کہتا ہے تیرے گناہ چاہے سمندر سے زیادہ ہو، لاکھ سمندر مل جائے، اللہ کی رحمت کا ایک قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں وہ بندہ آیا نا، میں نے ابھی کہا آقا کی پاک بارگاہ میں آ کے حاضر ہوا، آ کر کرتا ہے آقا جی یا رسول اللہ، میرے آقا کی ذات نے پوچھا جی بولیے، کہتے آقا جی قیامت کدوں آنی ہے، قیامت کب آنی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب اس نے یہ سوال کیا ہم سارے ہمدن گوش ہو کے آقا کی آواز کی طرف متوجہ ہوئے، آقا کیا کہنے والے ہیں، کیوں ہوئے؟ یہ صحابہ کا ایمان ہے، کیوں ہوئے؟
اس لیے اتنے متوجہ ہو گئے جہاں میرے مصطفیٰ کریم کی ذات نے توجہ چاہیے آپ کی، جہاں میرے آقا کی ذات نے ٹک لگا دیا، میرے آقا نے کہہ دیا اس دن قیامت آنی ہے، اللہ نے اس دن قیامت بھیج دینی ہے، کہنے لگے ہم خاموشی سے یوں کر کے سننے لگے آقا ابھی کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ میرے آقا کی ذات نے پوچھا دوبارہ پوچھ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا آقا جی یا رسول اللہ قیامت کب آنی ہے؟ میرے آقا کی ذات نے پوچھا تو قیامت کا پوچھنے آیا ہے، یہ بتا تیری تیاری کیا ہے، یہ بتا تیری تیاری کیا ہے۔ اب اس سے آگے انس بیان کرتے ہیں ساری محبت والی بات شروع ہو گئی، میں مثال دے کے واضح تو نہیں کر سکتا لیکن یہ کہتا ہوں، انس کہتے ہیں کہ آقا نے پوچھا بتا تیری تیاری کیا ہے، جب اس نے یہ سنا نا تیری تیاری کیا ہے، وہ بندہ خوش ہو گیا۔ انس کہتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں اگر ہم سے پوچھا ہوتا شاید ہم ڈر جاتے، ہماری کیا تیاری ہے، وہ پینڈو تھا خوش ہو گیا، محبت والا سچی سچی محبت والا تھا خوش ہو گیا۔ آقا نے پوچھا بتا تیری تیاری کیا ہے، جب اس نے یہ سنا مسکرایا، اس نے کہا آقا جی نہ پنجابی دساں گا پوری لذت آئے گی، آوے تو سبحان اللہ بولے جے سن لیا جے۔ آقا پوچھا تیری تیاری کیا کر گا، آقا جی نہ بہت کیا نمازاں، نہ بہت کیا حجاں، نہ بہت کیا زکاتاں، آقا جی کو گالے اللہ تے اللہ دے بھیجنا بڑا پیار کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آقا کی ذات نے یہ سنا نا اللہ اور اللہ کے حبیب سے پیار کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی ذات نے مسکرا کے کہا جا پریشان نہیں ہونا، جس سے محبت کرتا ہے اللہ قیامت والے دن تجھے اسی کے ساتھ کر دے گا۔ گنہگار محشر میں فریاد کریں گے، آیا تمہیں آیا وہ سرکار کہیں گے۔ تو میرے آقا کے دیوانوں یہ میلاد آقا کی محبت کا سبب بنتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، شیخ محقق کے محدث دہلوی، میں بار بار نام اس لیے لیتا ہوں یہاں برصغیر پاک و ہند میں جتنے لوگ حدیث پاک پڑھانے والے ہیں، یہ سلسلہ بسلسلہ واسطہ بواسطہ یہ جا کے شاگرد بنتے ہیں شیخ محقق کے محدث دہلوی کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تمام علماء کا کہ جتنے آج کل یہ جتنے لوگ ہیں مولوی ہیں، تمام کے استاد کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میلاد جس جگہ ہو اللہ اس جگہ کو بھی آباد کرتا ہے، میلاد میں آنے والے لوگوں کو اللہ محمد مصطفیٰ کی محبت سے آباد فرما دیتا ہے۔ ہم اس محفل پاک میں آئے، اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے۔ بتقاضا انسان کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی انداز میں تلفظ میں ادائیگی میں اشارے میں کنائے میں کسی کا دل دکھا ہو، میں آقا کو امتی سمجھ کے معذرت کرتا ہوں اور اپنی خطاؤں پہ اللہ کی پاک بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ معافی مانگنے والے کو اور معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، آمین۔ میں حمل پاک کا ایک چھوٹا سا کلام آپ کی نظر کروں گا تو انشاءاللہ تعالی میری حاضری مکمل ہوگی۔ درود پاک ایک بار محبت سے صلی اللہ علیہ کا یا ختم غالی ختم شریف غالی یا رسول اللہ سلام علیہ کا یا بخش